بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ محل میں موجود تمام لوگ رات کو آرام فرما رہے تھے، صرف پہرے دار اپنے فرائض کی ادائیگی میں جاگ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت بھی تمام دن کی مصروفیت سے فراغت کے بعد اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ وہ اپنے عالی شان محل میں انتہائی اعلیٰ اور نرم و گزار مخمل کے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک اسے کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے آہٹ کو پہلے تو وہم سمجھا، مگر جب اس نے انتہائی غور اور سکون کے ساتھ جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ لازماً کوئی شخص اس کی خوابگاہ کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو تمام حفاظتی حصار توڑ کر اس قدر جرأت و جسارت کے ساتھ اس کے محفوظ و مامون اور خفیہ کمرے کی چھت پر آ پہنچا ہے؟ بادشاہ نے اسی لمحے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو رات کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ بادشاہ کے لہجے کی تلخی سمجھتے ہوئے خادم دوڑا ہوا آیا اور انتہائی حیران کن لہجے میں بولا، یا سلامت فرمائیے، رات کے اتنے سکون آمیز لمحات میں آپ کو کس چیز نے پریشان کیا ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اتنی رات کے شاہی محل کی چھت پر کون چل پھر رہا ہے؟ خبر لو اور مجھے فوراً اطلاع کرو۔ جس کسی نے بھی یہ جرأت کی آج وہ سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ خادم دوڑا ہوا گیا اور اس نے محافظین اور شاہی کرندوں کو اس امر کی اطلاع دی تو محل میں ہر طرف بھاگم دوڑ شروع ہو گئی۔ ہر شخص پریشان ہو گیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیوں کر ہوا؟ کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے؟ شاہی محل کے تمام کرندے، حفاظی دستے اور خدمتگار آگے پیچھے دوڑ پڑے اور محل کی چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب نما شخص انتہائی بے فکری اور طمانینت کے ساتھ محل کے اسی کمرے پر چل پھر رہا ہے اور جو بادشاہ سلامت کی آرامگاہ ہے۔ سیکورٹی گارڈز کے عملے نے فوراً ہی اس شخص کو دبوچ لیا اور اسے دوڑاتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس لے آئے۔ بادشاہ غصے میں تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو اس قدر غصہ آج تک نہیں آیا۔ وہ تو انتہائی متحمل اور بردبار تھا، مگر یہ واقعہ واقعی انہونا تھا۔ اس غیر متوقع بات نے ہی بادشاہ کا لہجہ غیر متوقع کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی آواز کی مکمل توانائی اور بلندی کے ساتھ اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور یہ کہ تمہیں شاہی محل میں داخل ہونے کی جرأت کیسے ہوئی؟ جہاں تک حفاظتی دستے کی کارکردگی کی بات ہے، ان کی خبر میں بعد ملوں گا، پہلے تم میرے ان سوالوں کے جواب دو۔ اتنے سارے سوالوں اور اس قدر سخت اور گریدار لہجے کے باوجود اس مجذوب شخص نے کسی قسم کی پریشانی، خوف یا گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر انتہائی دلجمی، شائستگی، اطمینان اور متانت کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ معظم، میں کوئی قاتل، ڈاکو، چور نہیں اور نہ کسی کی سازش کے تحت کسی بری نیت سے یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا، بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ دراصل ماجرا یہ ہے کہ میرا ایک عدد انتہائی قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ میرے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے اس اونٹ کو تمام آبادی، جنگل، کھلیانوں اور کھیتوں میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ میں نے کونا کونا چھان مارا ہے، مگر اس کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخرکار میں نے یہی سوچا کہ صرف ایک جگہ باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کا شاہی محل ہے۔ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید میرا اونٹ شاہی محل میں جا پہنچا ہو۔ میں نے اسے شاہی محل میں نہیں پایا تو مجھے فکر ہوئی کہ ممکن ہے وہ اونٹ شاہی محل کی چھت پر ہی موجود ہو، اس لیے میں چھت پر اسے تلاش کر رہا تھا۔ آپ کو اگر میرے اونٹ کے متعلق کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس مجذوب نما شخص کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کا غصہ اور تیز ہو گیا، بلکہ اس کی تیزی اور تلخی کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو اس گستاخی کی کیا سزا دے گا۔ بالآخر بادشاہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ شاہی محل ہے؟ یہ کوئی جنگل، صحرا یا کھیت نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی چوراہا ہے جہاں تمہارا اونٹ آیا ہو۔ اس مجذوب نما شخص نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ ذی وقار، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو خدا کا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بہت شوق و ذوق ہے۔ رب ذوالجلال آپ کا یہ شوق سلامت رکھے، مگر میں تو صرف اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہی محل اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور نرم و گزار بستر پر بھی خدا نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے فرش پر لیٹنا اور میٹھی نیند کو رت جگہ میں بدلنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ اس شخص کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کا تمام تر غصہ جاتا رہا، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس شخص نے بات بہت کھری کی ہے اور بہت بڑی بھی کی ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو انتہائی تعظیم کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ خود شاہی محل کے دروازے تک اسے رخصت کرنے آیا، مگر جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس نے تمام رات کروٹیں بدلنے میں گزار دی۔ یہ بادشاہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ابراہیم بن ادھم تھے، جو بعد میں بڑے ولی اللہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قرب کے ساتھ فرحت و آرام والی زندگی عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔